آپ کے چھوٹے بھائی کی بہت بڑی سوچ ہے. پچھلے 4 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, کرپشن کا ایک گڑھ بنا رہا. یہ زیادہ دیر ظلم نہیں رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ مٹ جائے گا. پھر آگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, بدقسمتی ہوئی ہماری. گجرا میں 6 واٹر ڈسپوزلیں تھیں, 6 اسٹینڈ بائی جنریٹر تھے. پنجابی میں مثال دیتے ہیں, باندر دیہات ماچس دی تیلی لگ گئی اور انہیں پورا جنگل ساڑ دیتا. اس کے بعد 1.5 ارب کا ہمارا پروجیکٹ تھا سیوریج کا, آدھے شہر کی سیوریج سیٹ کرائی. تو ہم ایک یونیورسٹی کیمپس اپنے ڈسٹرکٹ میں یہاں اپنے سٹی میں لے کے آئے. پھر آگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, بدقسمتی ہوئی ہماری, ہم لوگ اس مشن کو اچیو نہیں کر سکے. تو ہم ٹی ایم اے میں گئے تو والد صاحب نے پین لے کے ایک دفتر میں جا کے دیکھا اور ان دفتروں کے ڈراز کھولے تو وہ 5-5 ہزاروں کے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے, جبکہ وہاں فیس 200 ہے. تو اگر صوبے کی انشاءاللہ گورنمنٹ بدلتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں سڑکوں کے جال دوبارہ بچھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ناظرین, آج ہم اپنے سلسلے وار پروگرام مہمان خاص کے سلسلہ میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں موجود ہیں, تحصیل گوئرہ میں. پاکستان مسلم لیگ کے ممتاز رہنما خالد جاوید وڑائی صاحب جو ایم این اے ہیں اور جن کو سدا بار ایم این اے بھی کہا جاتا ہے, ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. اور آج ہمارے ساتھ بطور مہمان خاص موجود ہیں چودھری عقبہ علی وڑائی صاحب, جن کا تعارف انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے کروائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد بھائی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا اور میرے پاس آئے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو نا جب وڑائی برادران کا اتحاد تھا, اکٹھے تھے تینوں بھائی, محترم امجد وڑائی صاحب, لال صاحب اور آپ کے والد محترم, سیاسی طور پہ اکٹھے تھے, تو سر بہت کام ہوا تھا گوئرہ میں. ابھی گزشتہ 2-3 سال سے جو نا ڈائریکٹ میں آ گئے ہوں مسائل پر گوئرہ پر. 2-3 سال 3.5 سال سے دیکھ رہے ہیں گوئرہ جو ہے وہ بوتوں کا بنگلہ بنا ہوا ہے. روڈ سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں, 2-2 فٹ گڑھے بنے ہوئے ہیں. اس کی کیا ریزن کیا ہے سر؟ ارشاد بھائی دیکھیں, یہ سیاست ایک پبلک پراپرٹی ہے اور آپ کو پبلک کے ساتھ رہ کے چلنا پڑتا ہے, ان کے انٹرفیئر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہو. لیکن بدقسمتی ہے, پچھلے 4 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, یہاں پہ پی ٹی آئی کے نمائندے تھے جتنے بھی, وہ کرپشن کا ایک گڑھ بنا رہا, کھاتے رہے. اور ان 4 سالوں میں میرا خیال ہے گوجرا ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی تھی کہ وہ ہم کہتے ہیں, پنجابی میں مثال دیتے ہیں, باندر دیہات ماچس دی تیلی لگ گئی اور انہیں پورا جنگل ساڑ دیتا. سر اس والے سے یہ کہ اب چونکہ سٹی میں بڑے کام ہوئے ہیں, ٹف ٹائل لگی, سیوریج کا کسی حد تک ابھی بھی خراب ہے لیکن کافی کام ہوا ہے محترم خالد جاوید وڑائی صاحب کے دور میں. اور خاص طور پہ میں دیکھو یہ کارپیٹ روڈ بنے, مونگی روڈ کو ٹوبہ روڈ سے ملایا, لنک کیا. کارپیٹ روڈ جو ہے شہباز شریف صاحب کا منصوبہ تھا. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. دیکھیں گوجرا میں آپ بڑے سیاستدان ہیں اور بھی, اور میں الحمدللہ بڑے فخر سے, اور اپنے والد کے اوپر فخر ہے مجھے ماشاءاللہ بڑا, میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں 2013 سے 2018 کے بیچ میں ہم نے پورے حلقے میں این اے 111 میں, اب یہ این اے 92 تھا, اور اس حلقے میں ہم نے کم از کم 5.5 ارب کی 100 سے زیادہ گاؤں میں گیس لگوائی, اور کم از کم 85 آبادیاں تھیں شہر کی جن میں گیس لگوائی. اس کے بعد 1.5 ارب کا ہمارا پروجیکٹ تھا سیوریج کا, آدھے شہر کی سیوریج سیٹ کرائی. اور بطور تحصیل ناظم میرے والد صاحب جب رہے ہیں, انہوں نے جب تحصیل ناظم کا دور 2001 سے 2005 میں لیا, تو جس دن انہوں نے کنٹرول سنبھالا تو گوجرا میں 1 واٹر ڈسپوزل تھی اور 1 اسٹینڈ بائی جنریٹر تھا. اور جس دن 2005 کو انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے, اس دن گوجرا میں 6 واٹر ڈسپوزلیں تھیں, 6 اسٹینڈ بائی جنریٹر تھے اور 6 ورکنگ اسٹیج جنریٹرز. ابھی تو دیکھیں اور ابھی وہ سب جنریٹرز بھی بند پڑے ہوئے ہیں, وہ ڈسپوزلیں بھی بند ہوئی ہے. جی, اور یہ سراسر نااہلی ہے ایڈمنسٹریشن کی اور اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی. اور ہم یقین کریں بیچ میں یہ کوئی 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے جب صوبائی, تو ہم ٹی ایم اے میں گئے تو والد صاحب نے پین لے کے ایک دفتر میں جا کے دیکھا اور ان دفتروں کے ڈراز کھولے تو وہ 5-5 ہزاروں کے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے, جبکہ وہاں فیس 200 ہے. سر اس چیز کو کیوں نہیں والا کوئی دیکھا نہیں جا رہا, اس چیز کو اٹھانا چاہیے تھا. پھر ارشاد بھائی ہم نے ہائی لائٹ کیا, ہم نے بابا نے اپنا نمبر اوپر لگوایا کہ یہ میرا پرسنل نمبر ہے, اگر اس مخصوص فیس سے زیادہ کوئی بھی آپ کو چارج کرتا ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹ کال کریں. تو ہم جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اتنا نہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ امید ہوں یہ زیادہ دیر ظلم نہیں رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ مٹ جائے گا. سر آپ حلقہ پی پی 118 گوئرہ میں چونکہ آپ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو اس والے سے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو اپنے والد صاحب سے ہٹ کر بھی عوام میں جا رہے ہیں, ہر غمی خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ارشاد بھائی میری باہر ہر ٹائم یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو یہ محسوس کرا سکوں کہ میں ان میں سے ہوں اور وہ سب میرے میں سے ہیں. اور میرے والدین کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. میرے والدین نے ہمیشہ ہمیں زمین پہ رہنا سکھایا ہے, جھک کے
چلنا سکھایا ہے اور میں نے اپنے والدین کو اس کا صلہ ملتے دیکھا ہے, اور انشاءاللہ میں جتنا جھکوں گا میرا اللہ مجھے اس کا اتنا ہی صلہ دے گا. ماشاءاللہ آپ کی والدہ محترم بھی ڈسٹرکٹ چیئر پرسن رہی ہیں, اس حوالے سے پورے ڈسٹرکٹ میں بھی آپ کا ہو رہا ہے, ترقیاتی کام ان کے بھی مشہور ہیں. انڈر پاس کا بڑا ایشو ہے گوجرا میں سر, اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے بطور انڈر پاس والد صاحب نے منظور کرا لیا ہوا ہے, اس کے بس ٹینڈر انشاءاللہ 5-6 دن میں ہو جائیں گے اور ود ان اے منتھ انشاءاللہ انڈر پاس کا کام شروع ہو جائے گا, اور یہ کم از کم 76 کروڑ کا منصوبہ. ابھی سر وفاق میں دیکھیں محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, تو کیا ممکن ہے کہ محترم مخالف وڑائچ صاحب گوجرا کے لیے سڑکوں کے لیے اسی طرح فنڈ منظور کرانے کی کوشش کریں جس طرح کہ انہوں نے 100 کے قریب دیہاتوں میں سوئی گیس کا نیٹ ورک پھیلا دیا تھا؟ جی انشاءاللہ. بس ہماری اصل میں حکومت بڑی ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے, کاز سارے پروونسز ہیں وہ خود مختار ہیں اور وفاق ہمارے پاس ہے, تو وفاق میں وابڈا گیس ہے, اس پہ ہمارا مین فوکس ہے. تو اگر صوبے کی انشاءاللہ گورنمنٹ بدلتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں سڑکوں کے جال دوبارہ بچھائیں گے. سر ہم یہ ہر جگہ پہ یہ فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ حلقہ مونگی ذیل جو ہے پی پی 119 ہے, تقریباً 50 کے قریب دیہاتوں کا مرکز ہے وہ, اور بڑے پرامن بڑے باہمت ورکر محنتی لوگ ہیں. سر اس تمام چیز کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کسی بھی سیاستدان نے مونگی ذیل کی سطح پہ ہزارہا بچوں کے لیے سرکاری سطح پہ کوئی کالج قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کے والد محترم ایم این اے صاحب اگر یا آپ خود اس چیز کو آگے لے کے چلے نون لیگ کے منشور میں, تو جس طرح ہاسپٹل بھی بن گیا. شاید بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ ہم یہاں پہ مین کیمپس کو لے کے آئیں اور اس کی برانچ ہی ہو جائے اور کچھ ڈپارٹمنٹس آ جائیں, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں ٹائم نہیں اتنا مل سکا, اور میرے خیال سے جو 4 سالہ 5 سالہ ٹائم تھا اس میں ہم لوگ جتنا ڈیلیور کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی کی بہت بڑی سوچ ہے, انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی دے تو انشاءاللہ میگا پروجیکٹس لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو لمبی زندگی دے. ایم این اے کا الیکشن وہ لڑیں گے, میں ایم پی اے کا لڑوں گا, اور میری والدہ محترمہ ڈسٹرکٹ کا الیکشن دوبارہ کانٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اور ایم این اے والد صاحب نے 2013 میں جتنے پرائمری اسکول تھے ان سب کو اپ گریڈ کرایا, ہم نے ہائی اسکول بنوائے, اور شہباز شریف صاحب کا جو لیپ ٹاپ بھی انہوں نے اس طرح تقسیم کیے, ان کا جتنا فوکس تھا, تو پچھلے 2013 سے لے کے 2018 کے ٹینور تک گوجرے میں ایجوکیشن کے لحاظ سے کافی کام ہوا, اور ہمارا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے 5 سال کا موقع دے تو ہم ایک یونیورسٹی کیمپس اپنے ڈسٹرکٹ میں یا اپنے سٹی میں لے کے آئیں. پھر آگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, بدقسمتی ہوئی ہماری, ہم لوگ اس مشن کو اچیو نہیں کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو انشاءاللہ زندگی دے تو انشاءاللہ گوجرے میں ایجوکیشن کے لحاظ سے بڑے کیمپسز انشاءاللہ ہم ضرور لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.